سورۃ الانفطار 19 آیات تھی، جس میں سے 9 ہو چکی، 10 آیات ہیں، اور اس کے اندر انسان کی تخلیق کا ذکر تھا، پھر اب انسان کے انجام کا ذکر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ اور بے شک علیکم تم پر لحافظین نگہبان مقرر ہیں، اور تم پر نگہبان مقرر ہیں، نگران مقرر ہیں، اور وہ نگران کون ہیں؟ کرامن، وہ عزت والے ہیں، کاتبین، اعمال کو لکھنے والے، جس کو ہم اپنی زبان میں بھی کرامن کاتبین کہتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، وہ جنت میں ہوں گے۔ وان الفجار، اور بے شک گنہگار، لفی جحیم، وہ دوزخ میں ہیں۔ اور دوزخ میں کیسے ہیں؟ یصلونہا، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، یوم الدین، انصاف کے دن۔ وما ہم عنہا، اور وہ نہیں ہو سکیں گے اس جہنم سے، بغائبین، کہیں غائب ہو جانے والے۔ وما ادراک، اور تمہیں کیا خبر، ما یوم الدین، کہ انصاف کا دن کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک، پھر تمہیں کیا خبر، ما یوم الدین، کہ انصاف کا دن کیا ہے۔ یوم، وہ دن، لا تملک، کہ طاقت نہیں رکھے گا، نفس، کوئی انسان، لنفس، دوسرے انسان کے لیے، شیئن، کسی چیز کی بھی، ایک انسان دوسرے کے لیے کسی چیز کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھے گا۔ والامر، اور حکم، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ ہی کا چلے گا، حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ بات بتا دی، جیسے کل کے سبق میں بات ہوئی کہ تمہیں تمہارے مہربان رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ دھوکہ یہی ہے کہ وہ مہربان ہے، کچھ کہتا نہیں، فوراً پکڑ نہیں کرتا، اسی لیے انسان اس غفلت کے اندر پڑ گئے۔ اب ساتھ میں انسان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر چھوٹے بڑے جتنے اعمال تم کرتے ہو، تم پر نگران مقرر ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، پہلے تو اللہ ہی کافی ہے دیکھنے والا، نگران، لیکن انسان کو چونکہ تسلی نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہماری تسلی کے لیے بتا دیا مزید کہ تمہارے ساتھ ہر وقت وہ فرشتے موجود ہیں جو تمہاری چھوٹی بڑی ہر حرکت کو، ہر بات کو لکھنے والے ہیں۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، اور انجام کار کیا ہوگا کہ جو لوگ نیک ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو گناہگار ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور وہ جہنم میں جائیں گے جس دن، وہی انصاف کا دن ہوگا، اور یہ انصاف کا تقاضا ہے، ان کا جانا جہنم میں انصاف کا تقاضا ہے، اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جیسے کرے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب نیک اعمال کیے تو اس کے لیے جنت ہے، اور برے اعمال کیے، برے عقائد ہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کہا وہ قیامت کے دن اس میں ڈالے جائیں گے۔ دنیا کا تو یہ دستور ہے، جب کسی انسان کو سزا دینے لگے، کوئی اس کے ساتھ اس سے بدلہ لینے لگے، تو وہ بہت سے طریقوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یا سفارشیں لاتا ہے، یا خود اپنے الٹے سیدھے عذر پیش کرتا ہے، یا کہیں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جاتا ہے، جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو پھر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت کے جو انصاف ہیں اور یہ جو قیامت کے فیصلے ہیں، ان سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ وما ہم عنہا بغائبین، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کے اس حکم سے چھپ جاؤں اور جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا دن ہے جس کے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ انسان چاہتے نہ چاہتے خود بخود اس طرف رخ کر لے گا۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر مضمون گزرا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین آج تم لوگ الگ ہو جاؤ۔
اب یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے قانون کی طرح جب ہم کہتے ہیں چوری کس نے کی تو سارے چھپ جاتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کی. جب اس دن بلایا جائے گا تو جس نے کی ہے وہ خود بخود نکل آئے گا، وہ خود بخود نکل آئے گا. لہذا یہ انسان کی جزا ہے کہ وہ جو دنیا کے اندر کر کے آیا، جس کے بارے میں کہا کہ ہر انسان جان لے گا کہ وہ آگے کیا بھیج چکا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا. تو لہٰذا ان کا یہ حساب کتاب یہاں پورا ہو گیا. جو اچھا کر کے آئے، اچھا چھوڑ کے آئے، جنت میں چلے جائیں گے. جو برا کر کے آئے، برا چھوڑ کے آئے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور یہ جو جہنم کا عذاب ہے، ایک تو یہ ہوگا کہ عذاب سے کہیں چھپ کر نہیں جا سکیں گے. دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ جہنم کے اندر وہ کسی وقت اس عذاب سے غائب نہیں ہو سکتے کہ سزا ملی ہوئی ہے اور 5-10 منٹ کے لیے سزا صحیح، پھر کہیں چلے گئے، پھر آگے 5-10 منٹ سزا میں نہیں. یہ ہمیشہ ہمیشہ کا داخل ہونا ہے. جو ایک دفعہ داخل ہوگا پھر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنے عذاب کو ٹال دیں گے اور اس کو جہنم کے داروغوں کو چکما دے کر نکل جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اور کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے جو انصاف کا ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ یہ انصاف کا دن کیسا ہے؟ انصاف کا دن کیسا ہے کہ نہ اس دن کوئی خود کو چھڑا سکے گا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کو چھڑا سکے گا، نہ تو انسان اپنے لیے سفارش کر سکے گا، نہ کسی دوسرے کے لیے. ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے کہ یہ بندہ سفارش کر سکتا ہے تو وہ لوگ سفارش کر سکیں گے. اور پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اس سفارش کو قبول بھی فرمائیں یا نہ بھی فرمائیں، وہ بھی اسی کا حکم ہے. اسی مضمون کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت احادیث گزری ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے تمام لوگوں کو، اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو مخاطب کیا. تمام خاندان کی شاخوں کے نام لیے، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے فلاں اے فلاں، سب کے نام لیے. پھر یہاں تک کہ آپ نے کہا اے میری پھوپھی صفیہ اور اے میری بیٹی فاطمہ، سب کے نام لیے، قبیلوں کے نام لیے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نام لے کر مخاطب کیا کہ اے میری بیٹی، قیامت کے دن میں تمہیں کچھ کام نہیں آ سکوں گا، لہذا اپنے اعمال درست رکھنا. اس خوشی میں نہ رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں تو میں چھوٹ جاؤں گی. نہیں، اگر اپنے اعمال صحیح نہیں ہوئے تو میری اولاد ہونا تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکے گا. ہاں، اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہاری اتنی سفارش کر سکوں گا جیسے زمین پر پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤ کیا جائے. تو یہ بات اسی لیے بتا کر گئے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے. ہاں، اگر اللہ خود کسی کو اجازت دے دے سفارش کی اور سفارش قبول بھی کر لیں تو اللہ کی اپنی مرضی ہے. وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے. دنیا میں ہم اپنے یہ جو محدود سے ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں اس کے اندر ہم بہت بڑے بن جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں سوچتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ جو کہا نا کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، معاملے اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. تو معاملے آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہمیں یہ محدود سی جو ہے حکومت دی گئی ہے ہر انسان کو اپنے نفس پر، اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے گھر والوں پر. یہ محدود سی حکومت ہے تو ہم اس کے اندر اپنے آپ کو بہت طاقت والا سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے فیصلے چلتے ہیں، یہاں ہمارے احکامات چلتے ہیں، لوگ ہمارے ماتحت ہیں، 2-4 لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یہ ایک ہر انسان کے اندر ایک بات ہے. تو کہا کہ یہ جتنے لوگ اپنے اپنی بڑائیاں جتلاتے ہیں دنیا کے اندر اور اللہ کے دیے ہوئے اس عارضی منصب کو استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ سب بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دن سب اختیارات ہر اختیار والے سے لے لیے جائیں گے. صرف ایک اختیار نظر آئے گا اور وہ اختیار ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا. لہذا عقل مند انسان کا کام کیا ہے کہ جہاں جانا ہے اور جس سے کام حل ہونے ہیں اس سے لگا کے رکھے.
اور یہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے ہی ہوگا، میرے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واقعی اتنی کریم ہے کہ اس نے سب ہمیں بتا دیا کہ جن راستوں پر ہم چل رہے ہیں اس میں سے نقصان والے راستے کون سے، اور جن راستوں پر ہم چل رہے ہیں اس میں فائدے والے راستے کون سے۔ لہذا ہر انسان کو اس چیز کے اندر رہنا کہ وہ کس طرح سے اس رب کے ساتھ جڑا رہے، کیونکہ وہی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ ہونا انسان کے لیے باعث سکون بھی ہے اور انسان کے لیے باعث فخر بھی ہے۔ ایک وہی ذات ہے جو ہمیں چھڑا سکتی ہے۔ اور ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ فرض کر لیں اگر آپ کا اللہ ہی آسمان سے آپ لوگوں پر تیروں کی بارش کر دے تو اس کے عذاب سے بچ کے کہاں جایا جا سکتا ہے؟ تو اس آدمی نے تو اپنی سوچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاجز کر دیا کہ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اب یہ کہیں گے اگر کہ ہم بچ جائیں گے تو بھی اپنے رب کا انکار کر دیں گے، اور اگر کہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے تو پھر بھی اپنے رب کے گویا ظلم کو بیان کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ہی انہیں وہ جواب سکھایا کہ اگر اللہ ہی خود نشانہ لے کر تیر مارنے والے ہوں گے تو ہم اس سے اس کے دامن میں ہی پناہ مانگیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ حکم سارے اس دن اللہ کے چلیں گے، جب حکم اس کے چلیں گے تو اس کے دامن عافیت میں ہی پناہ چاہیے انسان کو لینا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، تاکہ ہم انہی راستوں پر چل کر کامیابی والے راستوں تک پہنچ سکیں، اور ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ اپنے رب سے اتنا مضبوط ہو کہ جس دن حکمرانی صرف اس کی ہو اس دن ہم کامیاب ٹھہریں، ناکامی سے بچ سکیں۔ وہ ناکامی جس کے لیے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، اس ناکامی سے پھر بچ کے کہیں جایا نہیں جا سکتا، اور وہ کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، پھر اس کے بعد ناکام ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔